بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن پاک میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله اللهم صل. علم یاتکم نبأ الذین، علم یاتکم یا کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی، نبأ بن خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ قوم بتائیں، قوم نوح، عاد اور ثمود، یعنی قوم نوح کی، عاد کی اور ثمود کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کے قوم کی، والاصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیاں، مطلب الٹی بستیاں، جس بستی کو الٹ دیا گیا، اتتہم رسولہم آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات واضح، لائے ان کے پاس رسول بالبینات واضح نشانیاں، فما کان اللہ لیظلمہم اور نہیں تھا اللہ کے ان پر ظلم کرتا، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے، والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ہیں، یامرون بالمعروف وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر اور وہ روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ ان قریب رحم کرے گا اللہ ان پر، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اور اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے اور مومنات سے، جنات تجری ایسے باغوں کا، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، ومساکن طیبہ اور اچھی ٹھکانہ رہنے کی اچھی جگہ، فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، عدن مانے ہمیشہ رہنے والے، ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی خوشنودی، رضوان یعنی اللہ کی خوشنودی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبر سب سے بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہی اصل میں کامیابی ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے، ان کی خصلتیں اور ان کے کس طرح وہ کام کرتے تھے، ان کی کیا صفات تھیں، تو آج اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو انہیں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو حوالہ دیا جا رہا ہے ان قوموں کا، کہ کیا ان قوموں کے بارے میں ان کے پاس پہنچے نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا، یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا کہ ان کا اصل میں اس کے مسکن تو جو شام کا مسکن رہا ہے، تو یہ تو عرب کے بالکل قریب ہی ہے، اور ان سے کچھ
باتیں شاید ان کا آبا و اجداد سے سنی بھی ہوں گی، جیسے قوم نوح ہے جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد ہے جو طاقتور ممتاز ہونے کے باوجود اتنی تیز ہوا سے ہلاک کر دی۔ اتنے طاقتور یہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ وہ خوب لمبے دوڑے اور اتنے طاقتور کہ ایک درخت کو اگر تم کھینچتے تو درخت اکھاڑ لیتے، ایک آدمی درخت اکھاڑ لیا کرتا تھا۔ قوم سعود ہے جسے چیخنے سے ہلاک کیا گیا، اسی طرح قوم ابراہیم جس سے مراد، کیونکہ قوم ابراہیم کا ذکر اور قرآن میں کہیں بھی اس طرح کے نہیں آیا کہ جس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہو، مگر یہاں صرف ذکر ہے اور کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قوم ابراہیم سے مطلب یہ ہے کہ اس کے بادشاہ نمرود کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ ادھر اصحاب مدین جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، انہیں چیخ، زلزلے اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا، تینوں عذاب ان پر آئے۔ اور اہل متفقات سے مراد قوم لوط ہے جس کی بستی کا نام صدوم تھا، ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے جیسے پڑھیں گے، اور دوسرے ان کی بستی کو بالکل جبرائیل علیہ السلام نے اس کی بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کے بالکل الٹ دیا، یعنی پلٹ دیا اس کو، یعنی اوپر والے نیچے ہو گئے، نیچے والے اوپر، جب پڑھیں گے آیت تو جس میں آئے گی ان کا یہ اس لیے بتایا گیا کہ ان کو یہ الٹی جس بستی کا اس کا نام اس کو یہاں اس طرح پھینک دیا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی، اس لیے صاحب متفقات کو کہا جاتا ہے۔ ان سب قوموں کے پاس اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر انہی کے قوم کا ایک فرد کی حیثیت سے آیا، اور انہوں نے اس باتوں کو اہمیت نہ دی اور بلکہ ان کو جھٹلایا اور ان کے اناد کا ان سے راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ عذاب الہی تبارک اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، تو قومیں ساری تباہ ہو گئیں۔ یہ ان کو منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ان کی قوموں کے ساتھ ہوا، جو رسول کو جھٹلاتے اس کے قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک قوم کا تھوڑا سا ہم دیکھ رہے تھے، جس طرح قوم نوح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بلا شبہ یقین ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والی، یہ ہر رسول نے یہی ان کو پیغام دیا کہ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ اس طرح سے عاد کی قوم سے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے قوم والی بات کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا اس کے سوا کوئی بھی، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا مالک نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، اور کیا تم ہے جھوٹ باندھنے والے ہو، تم صرف جھوٹ ہی باندھے جا رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک سمود کی طرف بھی ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ہر نبی کا، ہر رسول کا ایک ہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لا الہ غیرہ، هو انشاکم من الارض واستعمر فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ، اور اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ان ربی قریب مجیب، اور یقینا ہمارا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا، فاخذ الذین ظلموا الصیحۃ واصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں سال میں صبح کی کہ گرے ہوئے پڑے گئے۔ اسی طرح قوم ابراہیم سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، ابراہیم اذ قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوا، اور ابراہیم کا جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر وہ پھر نہیں ہے باز آئی تو قوم جو ارادو بھی قیدن فجعلناہم الاخسرین، اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال کرا تھا کہ ہم نے انہیں کو انتہائی خسارے والے بنا دیے، یعنی انہوں نے پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جیسے پتہ ہے ان کو آگ میں ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو سلامتی والی بن جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا۔ بعد میں کے بعد عذاب کا اور کہیں قرآن میں ذکر نہیں سوائے اس جگہ جو ان کے قوموں کے ساتھ ان کا نام آ گیا۔ واصحاب مدین جو تھی وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی یہی فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تخسوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، اور بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، بے شک تم پر ایک گھیرنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مگر وہ قوم جب نہیں مانتی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر ان پر بھی عذاب ہے کہ ولما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب حکم آ گیا تو ہم نے شعیب ان لوگوں کو جو ان کے ہمراہ ایمان لائے تو ہم نے خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے سمود ہلاک ہوا۔ اس طرح قوم لوط کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ پھر ان لوط علیہ المرسلین کہ لوط اسلام ہمارے رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے گھر والوں کو سب کو،
الا عجوزن فی الغابرین، مگر اس بڑھیا کو، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے ہے، یعنی کہ یہ آپ اندازہ کہ لوط اسلام کی بیوی، پیغمبر کی بیوی ہے، اور ان کو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے رہنے کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ یہ عذاب اس پہ نازل ہوگا۔ اور پھر ہم نے کیا کیا ہے، وَإِنَّكُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، ہم نے ان کو پھر ایک دوسرے ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم یقیناً صبح جو ہے تم ان پہ گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ تم ان سے، یعنی ان بستیوں سے تم گزرتے ہو، تم دیکھتے ہو، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، تو ان بستیوں کو دیکھتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر کیا ان کا حال بنا دیا۔ جیسے اس بستے اس لیے متفق رہا، اور جیسے آگے بتایا سورہ ہود میں آ رہا ہے، فلما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، تو پھر ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا، یعنی وہ بستی کو اوپر بالکل اٹھا کے اور پھر اوپر سے دے مارا گیا، تو اوپر والا حصہ اوپر نیچے چلا گیا اور نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، اور پھر تبتر کنگر پتھر برسائے گئے، مصومۃ عند ربک، اور جب سب کے سب تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، وہ ظالموں سے ہرگز کو دور نہ تھے، یعنی یہ ظالم کی بستی تھا، تم سے ہرگز دور بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہر بستی، ہر قوم کو جس نے بھی رسول کی تکذیب کی، جس نے رسول کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پھر عذاب ہی دیا کرتے ہیں، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب رسول آ گیا، اس کو درمیان موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا ہی دیتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا، آتا تم رسولوں، آئے ان کے بعد رسول ہر شہباز نشانی کے ساتھ، فما کان اللہ یظلمہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، مگر خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی ان کی تباہی اور بربادی اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو ایک ساتھ کوئی دشمنی تھی، یعنی وہ چاہتا ہو کہ انہیں تباہ کر دے، بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو ان کو بربادی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے سمجھنے کا پورا موقع دیا، ان کی ہدایت کے رسول بھیجے، رسول کے ذریعے سے ان غلط روی کے برے نتائج سے رسول نے ان کو آگاہ بھی کیا، انہیں کھول کھول کر نہایت واضح انداز میں بتا دیا کہ ان کے لیے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کون سا راستہ ہے، مگر جب انہوں نے اصلاح احوال کی کوئی کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہلاکت کی بھی راہ پر ہی چلنے پر اصرار کیا، تو پھر لامحالہ انجام وہی ہونا تھا جو بالآخر ان کا ہوا۔ اور تو یہ ظلم ان پر اللہ نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ ظلم خود ہی اپنے آپ پہ، جب اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس راستے پہ آنے کو تیار نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا، تو ان خود اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے۔ پھر آگے بات ہے جو کل ہم نے منافقین کی حضرت یہاں پہ مومنون کے بارے میں آ رہا ہے کہ مومن کی کیا صفات ہوتی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دست بازو ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ ان کا کام کیا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یعنی وہ پھر یہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے مدد کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ مسلمان ایک مومن ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بات سمجھائی۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک وہ مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں رحم کرنے، محبت و شفقت و نرمی کرنے کے اعتبار سے ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کو کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے۔ تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم وہ کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ کہ تم آپس میں سلام عام کرو، یعنی نہ جان پہچان ہو تو بھی سلام کرو، نہ ہو تو بھی اس کو بھی سلام کرو۔ تو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دشمنی کی، اور اگر کسی اور کو کچھ دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ روکا تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ یہ کام کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے محبت کرے تو
اللہ ہی کے لیے ہی کرے، کسی نیک آدمی کو دیکھے تو محبت کرے تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور اللہ کے لیے دشمنی یعنی کسی میں دیکھے کہ جو شخص شرک کرتا ہو، بدعت کرتا ہو، یا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو، یا اللہ کے رسول کو خاتم الآخر نبی نہ مانتا ہو، تو پھر ان سے پھر آپ نفرت کریں، ان سے آپ کو دشمنی ہونی چاہیے، اور پھر جو کسی کو کچھ دو تو پھر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے راہ میں کچھ دے، اور اگر کسی سے کچھ روکا ہے نا، آپ کسی چیز کے دینے سے اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دیتے تو اللہ کے لیے روکیں، یعنی اس کام میں برائی کا کام ہے، اس پہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہے تو اس میں بالکل خرچ نہ کریں، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ کام پتہ چلے کہ یہ برا کام ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی، تو وہاں خرچ کرنے سے روک لے، تو یہ پھر اس کا ایمان مکمل ہے۔ پھر ان کی دوسری کیا نشانی ہے؟ امر ویامرون بالمعروف، ان کا کیا کام تھا؟ وہ کہتے تھے یامرون المنکر المنافقین، مگر یہاں کیا یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس طرح جیسا ہم سورہ آل عمران میں پڑھا ہے نا، وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہیں لازم ہے کہ تم سے ایک ایسی جماعت کو نیکی کی دعوت دے اور اچھے کام کو حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ ضروری ہے کہ اس کے فلاح پانے والے ایک دوسرے کو روکیں، برائی سے روکیں، آپ سے ایمان کی دلی دوستی کا تقاضا ہی ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے تیار رہیں، اچھائی کی ترغیب دیں، نیکی کے کاموں کا حکم دیں، کوئی بھائی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو محبت سے سمجھائیں کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن اگر جو خط جو ہے مومن کی صفت آ رہی ہے اس میں تو ہے ہی ضروری ہر جگہ آپ کو آئے گا، ایمان لانے کے بعد یقیمون الصلاۃ، وہ تو نماز قائم کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر ساتھ جائیں تو مسجد لے کے جائیں، اس کو اس کے نہ پڑھنے کے نقصانات بھی بتانے چاہیں تو پڑھ کے بلائی سے نصیحت کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی، تو یہ بتانا ایک دوسرے کو ہر حال میں، کیونکہ جو خاص طور سے جو آپ سمجھے کہ حدیث میں جو اپنے رعایا کے بارے میں پوچھ، رعایا سے مراد ہے کہ جو اس کے زیر کفالت ہیں یا جو اس کے سب آرڈینیٹس ان کے جو ساتھ نیچے کام کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، پھر اس نے اپنی ریت سے خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی، ریت سے مراد یہاں پہ جو میں نے بھی بتایا کہ جو اس کے زیر کفالت یعنی گھر والے ہوں گے، جو اس کے ملازمین ہوں گے، وہ اس کے ریت میں شمار ہے۔ جس نے اپنے ریت کی خیر خواہی نہیں کے ساتھ نگہبانی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا، یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، ان کو سمجھائیں، ان کو نیک تربیت کریں، یہ ہماری ذمہ داری، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کی، یہ نہیں کہ جی میں تو مصروف رہا، مجھے وقت ہی نہیں ملا تو اسکول بھیج دیا تو فارغ ہو گیا، یہ ہماری ذمہ داری، ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور پھر ایک اور خاص جو بھی وہ کیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسلام کی 5 بنیاد چیزیں ہیں، یعنی پہلی چیز اگر اس میں سے چیز، یہ 5 چیزیں ہر حال میں ہونی چاہیے، اسی طرح جیسے ایک کمرے کی اگر دیواریں ہیں 4، اگر ایک دیوار نہیں ہوگی تو کمرہ گر جائے گا، تو اسلام کی ایک جیسے یہ 5 اس لیے بتایا گیا، جیسے خیمے ہوتے تھے، خیمے میں ایک بیچ کا پول ہوتا ہے، ایک بیچ میں جو اونچا پول لگایا جاتا ہے وہ خیمے میں اکثر ہوتا ہے، تو وہ پلر ہے، تو وہ ہوتے یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادی چیز، انسان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسری بات نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا کام حج کرنا، اور پانچواں فریضہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی پلر آپ نے، یہ بنیاد ہے، اگر بنیاد میں سے ایک بھی اگر گرا دی گئی تو آپ کی عمارت گر جائے گی، یعنی اگر ایک کمرے میں 4 دیواریں، ایک دیوار گر جائے گی تو آپ سمجھو کہ آپ کا کمرہ ہی گر گیا، پھر آپ کی ایمان کی ضمانت نہیں ہے، اس سے جو شخص ایمان لائے اس پہ یہ کام کرنے ضروری، مومن کی یہ صفات ہے، مومن کے تو یہ کام ہے، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ مومنوں میں شاید اس کا شمار نہ ہو، ہاں مسلمان ضرور ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، اور وہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ بات یہ یطیعون اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، یعنی جن باتوں کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے ان کو کرتے رہیں، اور جن سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا
اسے ترک کر دیتے ہیں۔ یہ خاص ہر حال میں، یعنی جو بھی کام کرے تو یہ دیکھ لے کہ میں اس میں اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ میں پڑھ چکے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کو اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم اور رسول کے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ اور جو اللہ اور رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ احزاب میں ہم آگے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لے اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو جو تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی، جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے یقیناً کامیابی حاصل کری اور بہت بڑی کامیابی، فوزا عظیما یہی ہے اللہ کے اطاعت اور اللہ کے رسول کے اطاعت۔ تو یہ ہر حال میں ضروری ہے، جو بات کرتے ہوئے یہ دیکھنے کہ اللہ رسول نے فرمایا، کسی اور کی بات کو اس پہ اہمیت نہ دی جائے۔ جہاں اللہ اور رسول کی بات آ جائے پھر کسی اور کی، نہ میری نہ کسی اور صاحب کی نہ کوئی بزرگ کی، کسی کی نہیں چلتی۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص سے جس نے انکار کر دیا، یعنی جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ انکار کون کرے گا، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ خود جنت میں، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ خود پھر ہم پہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم خود کر رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ وہی ہے کہ وہ انکار خود کر رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جا رہا، یعنی جو اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات نہیں مانے گا تو وہ سمجھے کہ وہ خود انکار کر رہا ہے کہ اس نے جنت میں نہیں جانا۔ تو یہ ہمیں ہر حال میں ضروری ہے سوچنا چاہیے۔ اولئک یرحم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً قریب رحمت، اللہ کے تبلیغ جب آتا ہے کہ یہ رحم کرے گا ساگ اور ان قریب، تو اللہ کے لیے پھر یقیناً ہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً، یہ ہمارے لیے تو ساگ کا مطلب ان قریب کہ وہ کرے، مگر یہاں جو اللہ کے لیے بات آئے تو پھر وہ ضرور بضرور ان پہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے غالب حکمت والا ہے۔ پھر یہاں جیسے کل ہم نے پڑھا منافقین کے لیے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ کس طرح انہیں دوزخ میں ڈالتے، یہاں پہ مومنین کے لیے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنین مردوں اور عورتوں سے ایسے باغوں کا، ایسے جنات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، مساکن طیبہ، یعنی پاکیزہ رہنے کی جگہ، رہنے کی پاکیزہ ہوں گی، جہاں پھر کیا ہوگا فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور پھر اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی جو وہاں خوشخبری ہوگی وہ اللہ کی طرف سے خوشنودی سب سے بڑی ہے، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ من اللہ اکبر وذالک هو الفوز العظیم، هو الفوز، یہی اصل میں کامیابی ہے۔ ہوا بھی آ جائے اور الف لام بھی آ جائے تو سمجھو کہ دو چیزیں مل گئی، تو یہ حسر کا کہتے ہیں پیدا ہو جاتا ہے، جس میں یعنی ہر حال میں یہی اصل کامیابی یہی ہے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ آخر المومن مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جنت عدن میں ایسے مکانات ملیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ خوش ہو جائے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک جوف دار موتی سے بنا ہوگا، اس کا طول 60 میل ہوگا، اسی خیمے میں مومن کے اہل و عیال ہوں گے، ان کے پاس جائے گا لیکن دوسرے اہل خانہ انہیں دیکھ نہیں سکے، یعنی اتنے دور ہوں گے، اتنا بڑا خیمہ کہ ایک خیمہ ہی 60 میل کے برابر اس کا ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا پانی سے۔ پھر میں نے سوال کیا جنت کس چیز سے بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا غارہ خوشبودار کستوری کا، اور اس کی کنکریاں اور سنگریزے بہت قیمتی موتی لؤلؤ اور یاقوت کے ہیں، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔
یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں جنت میں ہمیں بھی داخل کر دے. تو جو جنت میں چلا گیا تو وہاں پہ پھر وہیں کے سارے مزے لوٹے گا. پھر سب سے بڑی کامیابی جو ہے رضوان من اللہ اکبر. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت تم تو جنت کہیں گے یا اللہ ہم بار بار تیری خدمت حاضر ہیں اور خیر ساری تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تو خوش ہو؟ تو جواب میں عرض کریں گے اللہ ہمارے رب کیا ہم بھی خوش نہ ہوں گے کہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی. اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب ان نعمتوں سے افضل اور بڑی نعمت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے جنتی بندو اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں لہذا آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یعنی اللہ کی خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اسی طرح سے صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا نعمتوں کے علاوہ تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت اور خواہش ہو تو عطا کروں؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اے ہمارے رب کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اے اللہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات عطا نہیں فرمائی؟ تو سب کے سب کچھ ہوتے ہوئے ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ اٹھا دیا جائے گا. پھر تمام جنتی اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے. فی الواقع انہیں ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو اس کے لیے دیدار الہی سے زیادہ محبوب ہو. یعنی جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے اسی طرح دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا بھی اور سب سے زیادہ لطف اسی میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کوشش ہماری ہے باقی فضل تو اللہ نہیں کرنا ہے کسی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں مگر کوشش جو کرے گا اور خالص اللہ کے لیے جو عبادات کی جائیں گی اسی کے رضا کے لیے خالص اسی کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول بھی کرے گا. اور انشاءاللہ ویسے رمضان کا مہینہ خوب دعائیں کریں جب بھی مانگے جنت الفردوس کا سوال کریں. آپ سے فرمانا جب مانگو جنت الفردوس مانگو. ہم اس لائق تو نہیں ہے مگر اللہ تو دینے پہ قادر ہے. وہ تو جو چاہے دے اس پہ تو کوئی روکنے والا نہیں ہو. جس کو چاہے دے دے چاہے تو ایک عمل پہ ہی معاف کر دے جنت میں داخل کر دے اور نہ چاہے تو ساری عمر بھی نہ کرتا رہے پھر نہ کرے تو اس کی مرضی ہے. تو اللہ تبارک ہمیشہ اچھی چیز کا اچھے جنت الفردوس کا سوال کریں اور کوئی ایسا کام کم سے کم رمضان میں ایسا کام نہ ہو جس میں ہمارے اعمال میں کوئی کمی آئے یا ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی نماز میں ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قبول بھی فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.